السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آپ کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. ناظرین، شو کا آغاز کر رہے ہیں وزیر داخلہ محترم جناب شیخ رشید احمد صاحب کی ہنگامی بلکہ ہنگامہ خیز پریس کانفرنس سے. جنید صاحب، یہ ہنگامہ خیزی تو یہ اپوزیشن دکھا رہی ہے، اور یہ سارا میں سمجھتا ہوں جھوٹو جھوٹ چتالی ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. میں آج بھی پھر آپ کو سب کو بتا رہا ہوں، یہ جتنے بھی بکنے اور بکنے والے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ واپس آ جائیں. ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. جنید صاحب، میں آپ کو شرطیہ یہ کہتا ہوں، میرا نام شیخ رشید ہے اور آپ جانتے ہیں جو بات کہہ دیتا ہوں اللہ کے فضل سے 100 سال بعد بھی وہ پوری نہ ہو تو آپ میرا گریبان پکڑ لیجئے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. 1971 کی بات ہے. نالا لئی میں میرے ایک دوست کا موبائل گر گیا تھا جنید صاحب. میں نے اسے کہا تھا کہ یہاں سے نہ ڈھونڈو، وہاں سے ڈھونڈو. اس نے میری نہیں مانی، کہتا گرا یہاں ہے. یہ مجھے پتا تھا جنید صاحب کہ نالا لئی کی سپیڈ کیا ہے اور وہ کتنے وزنی چیز کو کتنی دیر میں کہاں پہنچاتی ہے. وہ ڈھونڈتا رہا، یہاں سے نہیں ملا. ملنا وہیں سے تھا جہاں پہ شیخ رشید نے کہہ دیا. اور یہ بھی شیخ صاحب ہی جانتے ہیں کہ 1971 میں موبائل تھا. یار فار گاڈ سیک جنید صاحب، اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہ پکڑا کرے. پتہ نہیں موبائل تھا یا پستول تھی، نکالا اس نے جیب میں سے. تو میں آج یہ کہہ رہا ہوں، یہ گورنر راج جو میں نے سندھ میں کہا لگا دینا چاہیے، یہ میری بات نہیں مانی انہوں نے. اب دیکھیے گا موبائل ملنا وہیں سے ہی ہے. اس لیے میں جو کہتا ہوں وہ کان کھول کے سننا پڑتا ہے جنید صاحب. میں یہ آج بھی یہ جو جتنے بھی بگوڑے ہیں نا، میں ان سے کہہ رہا ہوں یہ آج بھی واپس آ جائیں. یہ پیسے لے کے یہ بکنے والے لوگ جو ہیں یہ واپس آ جائیں جنید صاحب. وہ کیا سیانے کہتے ہیں کہ صبح کا کرپٹ اگر شام کو پی ٹی آئی میں آ جائے تو اسے کرپٹ نہیں کہتے. کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں جنید صاحب. یہ شہباز شریف بننے کی کوشش نہ کریں. یہ دو تین دفعہ نہ کہیں کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں. لگ پتہ جانے کہ میں کیا باتیں کر رہا ہوں. حضور والا دیکھیں، ایک طرف آپ ان کی منتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ واپس آ جاؤ واپس آ جاؤ. دوسری طرف آپ ان کو بکنے والا کہہ رہے ہیں، کرپٹ کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کہنے والا. دیکھیں جنید صاحب، چلیں باقی ساری چیزوں کی تو میں معافی مانگ لیتا ہوں، مگر خدا کے واسطے واپس ضرور آ جائیں. اور جائیں، یہ بھی میری بات لکھ لیں، لکھیں. پہلے جائیں پھر لکھیں. یار میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ لکھ لیں یہ میری بات. جس دن عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی جنید صاحب، یہ اپوزیشن کے آدھے ارکان اسمبلی میں نہیں ہوں گے. یہ لکھیں لکھ رہا ہوں. آپ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ اس دن صبح یہ اپوزیشن کے آدھے ممبران کے بچے کہیں گے کہ ابا جی آج آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہمیں چڑیا گھر لے کے جائیں. اور جنید صاحب، جب بچہ چڑیا گھر کا رٹا ڈالتا ہے تو لے کے جانا پڑتا ہے. اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ادھر بندر بھی ہوتے ہیں، اور بچہ جو ہے وہ بندر پہ کم از کم 2-3 گھنٹے لگاتا ہے. اس دن تو گھوڑے دیکھنے کا دن ہوگا نا. اچھا، اگر آپ کے ارکان مان جائیں اپوزیشن کی بات تو وہ ہارس ٹریڈنگ ہے. اب آپ نون لیگ کے یا اپوزیشن کے بندے جانے سے روکیں گے تو وہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی. نہیں، ہم نہیں روک رہے، یہ ان کے بچے روکیں گے جنید صاحب. اچھا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں بچے نہ چڑیا گھر کا رٹا ڈالیں اس دن تو مجھے آپ پکڑ لیجئے گا. اور پھر جب 3 گھنٹے بندر پہ لگیں گے اور اس کے بعد 3 گھنٹے باقی رہ جائیں گے اجلاس ختم ہونے میں، تو پرجائی جو ہوگی ساتھ، وہ کیا چڑیا گھر سے نکلتے ہوئے بغیر شاپنگ کے گھر آ جائیں گے. حضور والا، آپ کو فارغ کرنے کے لیے 1 گھنٹہ بھی بہت ہے. ٹھیک ہے یار، اگر 1-8 گھنٹہ بچ بھی گیا تو آپ دیکھیے گا اسد قیصر جو سپیکر ہیں ہمارے، ان کو آ جانے واش روم. اور جو ان کی عمر ہے جنید صاحب، 1-8 گھنٹہ تو اس عمر کا بندہ لگاتا ہی ہے واش روم. اس لیے یہ جو ممبران منحرف ہوئے ہیں ہماری حکومت سے، میں ابھی بھی ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے واپس آ جائیں، ورنہ ان کو منہ کی کھانی پڑے گی جنید صاحب. اور یہ یاد رکھیں گے، یہ دیکھنا یہ انہوں نے آنکھوں میں کسن دے دے کے رونا ہے کہ ہم نے عمران خان کو کیوں چھوڑا. شیخ صاحب ایک بات کریں، یا دھمکی دیں یا منت ترلا کریں. جنید صاحب اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے نا، دونوں چیزیں ٹرائی کرنی چاہیے. عقل مندی یہی ہے، کچھ ڈر کے آ جائیں گے، کچھ منت ترلا مان لیں گے.
اتنے سخت لفظ نہ بولے بکنے والے اور پتہ نہیں او کیا. یار آپ لوگوں نے میڈیا والے بھی خدا کے واسطے کان کھول کے بیٹھا کریں. میں نے بکنے والے نہیں کہا, میں نے پکنے والے کہا, پکنے والے. جنید صاحب یہ پک کے دوڑے ہیں, جس طرح امرود نہیں پک کے گر جاتا, یہ پک کے گرے ہیں پارٹی سے. بکنے والے کہا, میں نے لکھا ہے ساری. یار آپ نہ بکیں, میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے پکنے والے کہا ہے. مٹا دیتے ہیں یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں مٹا دیتے ہیں تو مٹا دیں بس. اب مٹانے کی کیا ضرورت ہے, جہاں بکنے لے کے اس کے نیچے 2 نقطے اور ڈال دیں. یہ دیکھیے, یہ ہوتے ہیں عقل مند صحافی جو آرام سے آپ کو مشکل میں سے نکال کے لے جاتے ہیں. شیخ صاحب میں نے تو پہلے ہی پکنے والے لکھا تھا, لیکن آگے چاول لکھا ہے. دیکھو نا ذرا, ہورن ہو رہی تھی یا نینو ڈگو رہی تھی. اینو تو جنید صاحب پر جائی ادھی شٹا کی لاچیاں لین بھیجے نا جی. یہ جا کے دکاندار نو کہندا بھائی جی ادھی شٹا کی لاچیاں تے نال 5 کلو چاول دے دی. اور شیخ صاحب جدو گوگا چاول لین جاندہ نا کرو تے انج لگدا جی میں قبضہ لین چلے. اور یار چاولوں پہ قبضہ کریں کوئی بات نہیں, مگر یہ جو سیاست کے قابضین کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں, ان کو میں آج بھی کہوں گا کہ خدا کے واسطے ہوش کے ناخن لیں, رسول کا واسطہ ہے نہ جائیں یہاں ہماری پارٹی سے. تو انو اللہ نے بڑا دینا ہے, تو اڈی مہربانی ہے, تو اڈے بچیاں دی بھی خیر ہو. اس طرح نہ کریں, عمران خان کا ساتھ دیں یار. عمران خان کو حکومت کی پرواہ نہیں ہے, اس کو کوئی لالچ نہیں ہے, مگر میرا کی بنے گا یار. کیونکہ میں تو عوام کی خدمت کرنے کے بغیر نہیں رہ سکتا جنید صاحب, میں نہیں رہ سکتا. اس لیے میں پھر یہ درخواست کروں گا آپ سے کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے, آپ لوگ عمران خان کا ساتھ دیں. عمران خان آپ کو بیسٹ پاکستان بنا کے دکھائے. یہ جلدی نہ کریں, ہماری مستریوں سے ڈیل ہو گئی ہوئی ہے. یہ ان الیکشنوں پہ جہاں پہ کام ختم ہوگا وہیں سے آگے شروع ہو جانا. اس لیے جنید صاحب میں یہ جتنے بھی بغوڑے ہیں, میں ان سے آخری دفعہ یہ التماس کر رہا ہوں کہ اللہ نے بڑے بھاگ لگانے ہیں اور وہ لگاتا ہے. اور جنید صاحب آپ کو پتہ ہے اللہ بھاگ لگاتا ہے, کیونکہ آپ کو بھی لگے ہوئے ہیں, ورنہ چٹھے تھے اور بھی بڑے نے. بے شک جی اللہ بھاگ لگاتا ہے جی. دیکھیں گوگے کو بھاگ بھی لگے ہیں اور بال بھی لگے ہیں. ایک صاحب جو پی ٹی آئی کے ناراض اراکین ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں ہم اپنے ضمیر کی آواز کو ووٹ دیں گے. یار میری خود ضمیر سے بات ہوئی ہے. وہ کہتا ہے جی میں نے کوئی آواز نہیں دی, میں تو سویا ہوا تھا. دیکھیں میں ملک کی سلامتی اور ملک کی بہتری کے لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں. میں ایک دفعہ پھر ناراض اراکین کے لیے اعلان کرتا ہوں, حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. جو رکن عمران خان کو چھوڑ کے جائے گا اسے بھاگ نہیں لگائے جائیں گے. اور میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں کہ میں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ خود بات کی ہے. میں نے کہا ہے کہ جو بندہ واپس آ جائے اسے 2 کنال کے بھاگ لگائے جائیں. اور یہ جو بھاگ لگنے ہیں یہ کسی چھوٹی سوسائٹی میں نہیں لگنے, کیونکہ چھوٹی سوسائٹی کو بھاگ لگتے ہی نہیں ہیں. بھاگ ہمیشہ بڑی اور مہنگی سوسائٹی میں لگتے ہیں. شیخ صاحب اس بیچارے کے 2 بھاگوں پہ قبضہ ہو گیا. دیکھیں یہ قبضے ایسے نہیں ہوتے, یہ قبضہ گروپ ہیں جن کا یہ ساتھ دینا چاہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئندہ آپ کے بھاگ پہ قبضہ نہ ہو تو بھاگ کے واپس آ جائیں. کیا بات ہے, آپ کو کچھ نہیں ملنے والا. اس لیے میں ایک دفعہ پھر اپوزیشن کے اراکین کے بچوں سے اپیل کروں گا کہ جس دن تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے یہ پیارے پیارے بچے اپنے ابوؤں کی ٹانگوں سے چمٹ جائیں اور اپنے ابو سے فرمائش کریں کہ میں چونسا چوسنے. فرمائش ہی اس چیز کی کریں جس کا موسم ہی نہیں ہے. یعنی نہ ابے کو فرمائش پوری ہوئے اور نہ اسمبلی پہنچے. یعنی بچہ سردیاں چ کہے ابو میں پھون لڑوانا دیکھ لینا سردیاں پھونڈ ہوندا تے نہیں, میرا خیال نہیں ہوتا. تاڑی ہوئی ہے پھونڈ نہ گل نہیں شیخ صاحب ایسے گل تو نہیں ہوئی, سردیاں جی پھونڈ بکل مار کے اندر بیٹھا ہوندا. ویسے یہ گل نہیں ہوئی تے اسی پھونڈ تے یقین نہیں کرتے. اچھا شیخ صاحب یہ تو بتائیے, یہ جو پی ٹی آئی جلسہ کر رہی ہے 27 تاریخ کو, یہ کیسا جائے گا؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی اکیلی جلسہ نہیں کر رہی، پی ٹی آئی اور عوامی مسلم لیگ مل کے یہ جلسہ کر رہی ہے۔ اور پی ٹی آئی کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، انشاءاللہ عوامی مسلم لیگ کا جو ٹھاٹھے مارتا ہوا چلو ہے وہ وہاں پہ ضرور پہنچے گا۔ اوہو شیخ صاحب چلو ہے یا سمندر ہے؟ وہ یار جو بھی ہے ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ آپ دیکھیے گا اس جلسے میں آپ کو انشاءاللہ کم از کم 30 کروڑ انسان نظر آئیں گے۔ شیخ صاحب پاکستان کی آبادی تو 22 کروڑ کی ہے، مگر پاکستان کا ویزا تو بند نہیں ہوا نا۔ آپ دیکھیے گا، میں آپ کو یہاں لکھ کے دے دیتا ہوں کہ آپ کو اتنا بڑا جلسہ کبھی نہ تاریخ میں ملے گا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا۔ لوگ انشاءاللہ ویزے لگوا کے اس جلسے میں پہنچیں گے۔ تھیلا صاحب، لوگ بھول جائیں گے بھٹو کے جلسوں کو، لوگ بھول جائیں گے بے نظیر کے جلسوں کو، لوگ بھول جائیں گے نواز شریف کے جلسوں کو، لوگ بھول جائیں گے کاف لیگ کے جلسوں کو۔ زندہ باد جی بھٹو۔ کیونکہ میں نے انشاءاللہ عوامی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے دن رات ایک کر دیا۔ جنید صاحب، میں نے ایک بندے تک پہنچ کے کہا کہ جلسے میں آنا ضرور ہے۔ حالانکہ صدیق شربت والے نے کہا ہے کہ میری ساس کا آپریشن ہے، اس دن میں نہیں آ سکتا۔ پھر پولے برگر والے نے بھی کہا کہ شیخ صاحب میں نے اس دن شامی کباب بنانے ہیں۔ گو کہ سیکلاں والے کے بیٹے کو بھی اس دن طلاق ہونی ہے۔ مگر یہ اتنی غیر حاضری کے باوجود میں آپ کو یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ کو اس دن میدان میں پاؤں رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی۔ تو جس کی ساس کا آپریشن ہے اس کو کہیں کہ جب ڈاکٹر بے ہوش کریں گے ساس کو تو وہ جلسے کے لیے نکل آئے، کون سے پتا چلے گا؟ جنید صاحب، اسے رہنے دیں اپنی ساس کے پاس۔ ہم ساسوں کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ ساس بھی کبھی بہو تھی۔ ناظرین، یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مشتعل ہجوم کے ہاتھوں کسی کا جو مارا جانا ہے، یہ ہم اتنی زیادہ دیکھ چکے ہیں، اتنی زیادہ اس کی بھرمار ہے کہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں، اب ہم پہ وہ پہلے والی کیفیت طاری نہیں ہوتی۔ بھائی جان، پچھلے ہفتے ہمارے سوشل فیبرک کو یا ہمارا جو معاشرتی تانا بانا ہے یا ہمارا جو کہنا چاہیے کہ معاشرتی رویہ ہے یا پورا نظام ہے ہمارا معاشرے کا، اس کے چہرے پہ ایک اور زوردار تمانچہ پڑا ہے۔ وہ کیا سر؟ پتوکی میں شادی کی ایک تقریب کے دوران اس کی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے کہ لوگوں کے تشدد سے ہلاک ہونے والا ایک شخص، اس کی لاش پڑی ہے اور لوگ اس لاش کو بالکل اگنور کر کے مزے سے کھانے کھا رہے ہیں اور کھانے پہ ٹوٹ پڑے ہیں، کوئی اس لاش کی طرف نہیں دیکھ۔ نہیں، ڈیتھ کیسے اس کی ہوئی ہے؟ ڈیتھ یہ ہوئی ہے کہ اس پہ الزام لگا ہے، مختلف آ رہا ہے، کوئی کہتا ہے جی موبائل چوری کی ہے، کوئی کہتے ہیں پیسے چوری کیے ہیں، اور باراتیوں کے تشدد سے ہلاک ہوا ہے وہ بندہ، اور اس کے بعد جو ہے اس کی لاش پڑی ہوئی ہے اور ایف آئی آر درج ہوئی ہے باقاعدہ۔ پتوں کی پولیس نے ایف آئی آر درج کر کے ہوٹل کے مینیجر کو اور مختلف باراتیوں کو گرفتار بھی کیا ہے۔ یعنی موبائل چوری کرنے پہ بندے کو مار دیا۔ یعنی دو اس میں حادثات ہیں، ایک پہلے جو ہے وہ انتہائی بے دردی کے ساتھ ایک شخص کو مارنا، خواہ وہ قصوروار ہے یا نہیں، ایک اس کو الگ رکھے، یہ ظلم عظیم ہوا، اور دوسرا اس سے بڑا ظلم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، کوئی پوچھ نہیں رہا اور آپ کھانا کھا رہے ہیں۔ کیسے ممکن ہے؟ کیسے آپ کا لقمہ گلے سے نیچے اتر رہا ہے کہ ساتھ لاش پڑی ہوئی ہے جو آپ نے خود ہی مارا ہے ابھی کچھ دیر پہلے؟ اگر وہ ویڈیو اسی طرح ہی ہے جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ یار اس ویڈیو کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ پتھر دل ہوتے جا رہے ہیں، بالکل صحیح، مردہ دل ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ غور کریں، ہم پتھر دل جب کہتے ہیں نا اصل میں تو پتھر دل کا مطلب ہی مردہ، پتھر چونکہ بے جان ہے، پتھر مردہ چیز ہے، تو پتھر دلی کا دوسرا نام مردہ دلی ہے، تو مردہ دل کا خاک جیا کرتے ہیں۔ یار مجھے یاد ہے کہ امان اللہ خان مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ میں نے ان کو ایک دن کسی کی فوتگی کا بتایا کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے ایک دم ان کو بتایا تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئے کہ تم نے مجھے ایک دم بتا دیا۔ ہائے تو میں نے کہا ایک دم کیا مطلب؟ میں نے آپ کو ایک خبر دی ہے۔ کہتے یار تھوڑا آہستہ آہستہ کسی طریقے سے مجھے بتاؤ، ایک دم بتا دیا۔
ہم اب اس احساس سے محروم ہو آ گئے. رہی ہوتی ہے. یہ احساس اب ختم ہو چکا ہے کہ کوئی بری خبر، کوئی بری ویڈیو، کوئی برا واقعہ کسی دوسرے پہ کیا اثر اثرات مرتب کا. اچھا آپ اندازہ کرو کہ ہم وہ قوم ہیں جس کے اسلاف یہ بتایا کرتے تھے، ہمارے بزرگ میں بتایا کرتے تھے کہ ذرا احتیاط سے چلو، یہ جو چونٹیاں پھر رہی ہیں یہ پیروں تلے نہ روندی جائیں. اور آپ چلتے تھے، آپ یہ احساس کرتے تھے. اگر کوئی منچلا نوجوان یا بچپن میں کوئی بچہ ایسی حرکت کرتا تھا کہ کسی جانور کو، پرندے کو تنگ کرتا تھا، تو وہ ایک بچہ ہوتا تھا، 2 بچے ہوتے تھے ایسی حرکت کرنے والے، اس کو منع کرنے والے درجنوں ہوتے تھے. بالکل صحیح، یار یہ کام نہ کرو. ہمارے بزرگ تو ہمیں یہ بتایا کرتے تھے. ہم اکثر گرمیوں میں آج بھی لوگوں کے لیے بہت بڑی عبادت سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں کہ گرمیوں میں چھتوں پہ دانا اور پانی رکھتے ہیں کہ کوئی پرندہ جو ہے وہ بھوک اور پیاس سے مر نہ جائے. یہ ہم قوم ہیں، ہم کس طرف چل پڑے. اور معاف کیجیے، میں بالکل اس بات پہ کنونس ہوں کہ ہمارے دلوں کو پتھر کرنے میں جو سب سے اہم رول پلے کیا ہے وہ اس سوشل میڈیا نے کیا. دیکھیں آج سے چند سال پہلے آپ کو یاد ہے جب سانحہ سیالکوٹ ہوا تھا، 2 بھائی جو ہیں وہ مشتعل ہجوم کے ہاتھوں وہ موت کے منہ میں چلے گئے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ سب سے پہلے حزب حال نے وہ واقعہ بریک کیا تھا. لیکن وہ جب واقعہ تو میں نے بتا دیا سارا کہ یہ ہوا ہے، اب یقین کریں کہ پورا 1 ہفتہ میں وہ سو نہیں پایا تھا. اور میں نے حالانکہ وہ جو انسینسرڈ اس کی ویڈیو تھی وہ اپنے صحافتی فرائض کے پیش نظر مجھے دیکھنا پڑی، لیکن میں 2 دفعہ سے زیادہ اس ویڈیو کو دیکھ نہیں پایا تھا، اور وہ بھی میں مکمل نہیں دیکھ سکا تھا. اس کے بعد بارہا مجھے وہ دیکھنے کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن میں وہ بیچ میں چھوڑ دیتا تھا. لیکن اب میں خود یہ اعتراف کرتا ہوں کہ یہ حملہ اتنا شدید ہے کہ اب یہ جو لنچنگ ہے، موب لنچنگ جس کو ہم یہ مشتعل ہجوم کے ہاتھوں کسی کا جو مارا جانا ہے، یہ ہم اتنی زیادہ دیکھ چکے ہیں، اتنی زیادہ اس کی بھرمار ہے کہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں. اب ہم پہ وہ پہلے والی کیفیت طاری نہیں ہوتی، اب ہم دیکھ لیتے ہیں. باقاعدہ ہم دیکھتے ہیں کہ جناب انسانی اعضاء جو ہیں وہ آرے سے چیرے جاتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ویڈیو پہ، اور ہمارے اندر وہ نرمی نہیں رہی. یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ ہمارا دل جو ہے وہ پتھر کا کیوں ہوتا جا رہا ہے. یار نہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایسا تھا، پھر ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، اس نبی کے پیروکار ہیں جو اپنی امت کا سوچ کے کہ مستقبل میں یہ نہ ہو جائے میری امت کے ساتھ، وہ اس طرح رویا کرتے تھے عبادت کا، ساری ساری رات اس طرح رویا کرتے تھے کہ اماں عائشہ کہتی ہیں کہ اس طرح آوازیں آتی تھی جیسے برتن میں کوئی چیز سالن کھول رہا ہے، ابل ابل کے کھول رہا ہے. تو ہم اس نبی کے پیروکار ہیں اور ہم کتنے پتھر دل ہو گئے ہیں، کیسے ہو گئے ہیں ہم یار. میں کہتا ہوں جی کہ ایسا دکھ ہوتا ہے کئی چیزوں کو دیکھ کے، وہ واقعہ تو بھول جاتا ہوں میں تو اس بندے پہ حیران ہو رہا ہوں جس نے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ ڈالا ہوگا. بالکل میں کہتا ہوں کہ یار اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ یہ کسی نے دیکھنا ہے تو اس کی کیا حالت ہوگی. ہو گیا ایک واقعہ خدا کے لیے، وہی بات امان اللہ خان صاحب والی کہ یہ ایک دم کیا دکھا، یہ بڑی پیاری بات. اچھا پھر ہمارے یہاں یار یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ اگر کوئی نرم دل انسان ہے نا، جس کا دل پتھر نہیں ہے، وہ روتا ہے، وہ تڑپتا ہے، وہ منع کرتا ہے ایسے واقعات سے، تو اس کو کہتے ہیں ڈرپوک ہے، بزدل ہے، اور جا یار بڑیاں طرح رونڈے ہیں. فوری طور پہ ہم عورت ہونے کا تانا دیتے ہیں. اچھا مجھے سوری ٹو سے، مجھے شیخ رشید صاحب کا ایک ٹی وی پروگرام میں جملہ بہت ایک دفعہ مجھے کھلا تھا، بہت مجھے برا لگا تھا جب انہوں نے کہا تھا، ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ روتے ہیں، میں نے کہا نو آئی ایم اے مین. اور میں نہیں روتا ووتا، میں مرد ہوں. مرد روتا کیوں نہیں ہے؟ کس حکیم نے کہا کہ مرد روتا نہیں ہے؟ نہیں مرد تو روتے ہیں، شیخ رشید نہیں روتے. نہیں عجیب بات ہے نا کہ یعنی اگر کوئی روتا ہے تو وہ مرد نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کس نے کہا ہے کہ کون سا فتویٰ ہے کہ مرد روتا نہیں ہے؟ مرد روتا ہے، مرد انسان ہے. اور یار رونا انسان ہونے کی نشانی ہے. افسوس کرنا، رحم کھانا، ترس کھانا یہ بزدلی کی علامت نہیں ہے، یہ بڑے دل کی علامت ہے. دل آپ کا دھڑک رہا ہے تو آپ روتے ہیں. اگر آپ کا دل پتھر کا ہو چکا ہے پھر آپ نہیں روتے. بالکل عجیب نانسنس بات ہے. ہم کیا ہوتے جا رہے ہیں یار. اللہ اکبر. بڑا ہی دکھ ہوا ہے واقعی یہ دیکھ کے کہ ہم لوگ کہاں جا کے، کس پتھر کے ساتھ جا کے
जुड़ गए हुए हैं, हमें क्या हो गया। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आप जिससे पूछेंगे वो शख्स मेरे घर तक खुद छोड़ कर आएगा, मेरे मतब तक वो शख्स को खुद लेकर आएगा। हाँ जरूर जरूर, और वही शख्स फिर तुम्हें अपने घर तक तरू के लेके जाएगा। क्यों? वाई? नाज़रीन, हमारे यहाँ शोबा सेहत में एक बहुत बड़ा संगीन मसला गैर मुस्तनिद लोगों की तरफ से देसी या यूनानी अद्वियात साजी का है। आज हमारे कटहरे में एक ऐसा ही शख्स खड़ा है जिसका दावा है कि वो कैंसर, दिल, गुर्दे, तमाम बीमारियों की बहुत ही कामयाब किस्म की दवाएं बनाने की सलाहियत रखता है। पहले तो आप ये दुरुस्तगी कर लें कि हकीम अब्दुल शकूर, आपने कहा ऐसा ही, ये ऐसा नहीं है। आप जिससे पूछेंगे वो शख्स मेरे घर तक खुद छोड़ कर आएगा, मेरे मतब तक वो शख्स को खुद लेकर आएगा। हाँ जरूर जरूर, और वही शख्स फिर तुम्हें अपने घर तक तरू के लेके जाएगा। क्यों? वाई? ये वही बंदा नहीं है जो कह देता है जी कि आप जरा बाईपास दिल का करवाने से पहले मेरी मजून ट्राई कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, वही। यानी दूसरे लफ्जों में ये दावा कर रहे होते हैं कि बाईपास करवाने से पहले या दिल का ऑपरेशन करवाने से पहले 2 लाख रुपए और 6 माह जाया कर ले हमारे पास। नहीं, सिर्फ 6 पुड़ियां, 5 है ये, 6 पुड़ियां। अरे दावा ये करते हैं कि अगर आप मेरी मजून खाने के बाद दिल के मर्ज से मर गए तो आगे मेरे गिरेबान पकड़ ले। बिल्कुल कहा। सबसे मजाया फिक्रा इनका ये होता है कि अगर आप मर गए तो मेरा गिरेबान पकड़ ले। बिल्कुल यार जिड़ा मारी गया उन्हें गिरेबान आगे कितों पड़ना। भाईजान 100% सिक्के बंद इलाज है, और इसका गिरेबान तो वैसे भी नहीं पकड़ा जा सकता। कभी किसी ने सुना है कि किसी दूसरे बंदे का गिरेबान किसी ने बैठ के पकड़ा हो? ना। मैं हैरान इस बात पे हूं कि लोग फिर भी इनके पास जाते हैं। और जाते कौन है? जो बाईपास ऑपरेशन से बेचारे डरते हैं। मतलब या डरते हैं या अफोर्ड नहीं करते। बिल्कुल। उनको ये होता है कि चलो फिर यही ट्राई कर। खौफ से खेलते हैं। हाँ, खौफ से और फिर ईमान से। मैं आपको एक दफा पहले भी शायद बता चुका हूं। मेरे बड़े प्यारे दोस्त थे एक, उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं वो एक बंदे के पास गया हूं, उन्होंने मुझे ये गोली दे दी है। वो कहते हैं जी रोज ये गोली खाया करें, और अगर तुम दिल की वजह से मरे तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना। ये उन्होंने बाकायदा मुझे फिक्रा कहा, और फिर वो 3-4 महीनों के बाद फौत हो गए। तो वही फिक्रा मैंने ज़हन में दोबारा दोहराया कि अब गिरेबान कौन पकड़े। अगर मरहूम के लवाहिकीन में उसका कोई 7 फुट तगड़ा ऊंचा लंबा बेटा होता ना तो ये फर्ज वो पूरा करता। नहीं, ये भी बड़ी खोचल चीज होते हैं, किसी के सामने तो ये फिक्रा कहते ही नहीं है ना, तो बाद जो आना जाए गिरेबान फड़न। जुनेद साहब, ऐसी मेरी मशहूरी के डंके रक्षों के पीछे नहीं बज रहे, हर तीसरे रक्षे के पीछे मेरा पोस्टर लगा हुआ है। हाँ जी। अरे ओना रक्षे वाले नहीं तेरे खिलाफ किसी दिन जुलूस कढ़ना ही। भाईजान ये तो बाईपास है, मैं गुर्दों का ऐसा इलाज करता हूँ। अच्छा, ये भी मेरी हड्ड बीती है। मैंने तो खुद छोटे भाई का करवाया हुआ है ना जी। इसी तरह मुझे किसी ने कह दिया जी कि फलां पिंड है, उधर आप चले जाएं, वो एक बंदा सफूफ खुआएगा और उसके बाद वो कोई पानी पिलाता है तो बंदे के गुर्दे चल पड़ते हैं, फेल हुए गुर्दे। लो जी 6 महीने में उधर जाता रहा हूं, कच्चा क्रास करके चिकना पता नहीं गारियां चो लंग लुंग के हम उधर पहुंचते रहे हैं। और उधर बकायदा यही बेचारे मस्कीन अनपढ़ लोग, जाहिल लोग, या कह लें कि जरूरतमंद बेचारे, जरूरतमंद दीवाना होता है, वो वहां पहुंचे हो पता नहीं कहां से आए हुए। बाहर 4 पाइयां बिछी हुई हैं, उसके ऊपर कितने सारे बंदे लेटे हुए हैं। कोई कह रहा है मैनू थोड़ा जी आराम आ गया जी, कोई कह रहा है जी मैं 7-8 महीने से आ रहा हूं, अभी आया तो नहीं। ये ना इंसान की इसी साइकी से खेलते हैं इस तरह के जो गैर मुस्तनिद अदविया साज लोग हैं ना, वरना रजिस्टर्ड लोग भी हैं जो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं यूनानी या देसी अद्वियात में, रजिस्टर्ड हैं बाकायदा, वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे जो गैर मुस्तनिद गैर रजिस्टर्ड लोग हैं ना, ये लोगों की इस साइकी से खेलते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि 3 अमराज से ये ज्यादा खेलते हैं, कैंसर, दिल का मर्ज या गुर्दा। इसमें बहुत जल्दी जो है मरीज मायूसी की हदों को छूने लगता है इन तीनों बड़े अमराज में। और ये क्या करते हैं, इनका तरीका वारदात ये होता है कि ये शुरू में कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं
جس سے مریض اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر محسوس کرتا ہے. یہ پھر دلاسا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ بس تھوڑا سا اور، بس تھوڑا سا اور، پھر تم ٹھیک ہو جاؤ گے. پھر اگر کوئی مریض کو یہ کہہ دینا جی کہ نہ کریے وہ ایلوپیتھی کھا، کیوں مرنا ہے، تو اس کو یہ اس طرح کی تسلی دے دیتے ہیں کہ بھائی جی آپ وہ بھی کھاتے رہے اور میری دوائی بھی کھاتے رہے، یعنی مینوں پیسے دے جاؤ کسی نہ کسی طریقے سے. حکیم صاحب تہاڈا وڈا بھرا مرگی دے دوریاں نہ مریا چلدی ٹرین دے وچ، اور دعوے تسی مرگی ٹھیک کرن دے بھی کردے ہو. بالکل ٹھیک بات ہے. بہت سے ایسے کیس ہیں کہ جس چیز کے یہ پیسے بٹور رہے ہیں نا جی، جس مسئلے کے، وہ مسئلے ان کے اپنے گھر میں ہیں، ادھر یہ ٹھیک نہیں کر سکتے اور دوسروں سے اس کے تڑا تڑا پیسے وصول کر رہے ہیں. عزیزی بھائی کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو وہ میرے پاس آتا ہے نا. اور بھائی جی میں نے تو آپ کو اپنی ہڈ بیتیاں سنائی ہیں، ویسے تو بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں معاشرے میں جو بیچارے آپ لوگوں کو پیسے دے دے کے تو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. اگر کوئی سمجھدار آدمی یا کوئی ان کے اپنے ذہن میں آ جاتی عقل کہ یہ جھوٹ چتالی ہے، جا کے کسی ایلوپیتھی ڈاکٹر سے، مستند ڈاکٹر سے یا کسی مستند بندے سے رابطہ کروں، تو شاید بیچارے اور کو سال چند نکال جاتے. جی میں نے تو پتا کیا سارا یہ اپنا علاج ڈاکٹر سے کرواتا ہے. اور واقعی سارے اس طرح کے ہیں. اس طرح کے بہت سے جو جعلی ادویات بیچنے والے لوگ ہیں نا جی، وہ اپنی ان کی جب سر پہ پڑتی ہے تو اپنا علاج وہ ڈاکٹر سے کرا رہے ہوتے ہیں. آپ نے یہ فکرہ تو عام ڈراموں میں سنا ہوگا نا جی، مزاحیہ طور پہ کہ بھائی جی کیم صاحب کتنے نے وہ ڈاکٹر کو دوائی لین گئے. بھائی میں اپنا علاج تو ڈاکٹر سے اس لیے کراتا ہوں تاکہ ان کی روزی روٹی بھی چلتی رہے. ان کی روزی روٹی کی فکر نہ کرو. تم جو لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بگاڑ دیتے ہو وہ الٹیمیٹلی انہی ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں پھر. بالکل. اور بھائی میری بھی تو روزی روٹی کا خیال کریں، میں نے کوئی بلڈنگیں نہیں بنا لی. اور بھائی تو اپنی روٹی کما، تو اپنے حساب نال ایک چھوٹا بکرا، ایک گھومن والا کتا تے ایک باندر خرید، تیری روٹی سونی چلتی رہے گی، چونکہ متے وچ بیٹھ کے بھی تو مداری کر رہا ہوں. بالکل. ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم کوئی قانون توڑتے ہوئے یہ احساس نہیں کرتے کہ صرف میں یہ قانون نہیں توڑ رہا، میں ترغیب دے رہا ہوں قانون توڑنے کی. یار ایک بات ٹریفک سگنل پہ کھڑے میرے ذہن میں آ رہی تھی جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ یہ جو زیبرا کراسنگ ہوتی ہے نا جی، جب آپ کسی اشارے پہ رکتے ہیں تو زیبرا کراسنگ سے پہلے آپ کو رک جانا چاہیے. جی بالکل. اگر کوئی بیوقوف آدمی یا کوئی کہہ لیں کہ قانون کی لاپرواہی کرنے والا بندہ اگر اسے کراس کر جائے نا تو پھر باقی لوگ اس کی دیکھا دیکھی جو پہلے اس لائن سے پورے ہی کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس کو دیکھ کے وہ لوگ بھی آگے چلے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے یہ اکثر دیکھا دیکھا. اور اگر کوئی پیچھے کھڑا ہو جائے تو پھر باقی بھی سارے آنے والے پیچھے ہی کھڑے ہوتے ہیں لائن سے، اسے کراس نہیں کرتے. بالکل. یا اسی طرح اگر کوئی اشارہ توڑ کے نکل جائے ایک بندہ تو باقی بھی اسے دیکھ کے نکل جاتے ہیں. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی زیبرا کراسنگ کو زیبرا کراسنگ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید زیبرا آہستہ آہستہ چلتا ہوا گزرتا ہے تو پیدل چلنے والوں کے لیے. تو زیبرا کراسنگ کو سمپل بات یہ ہے کہ زیبرا کراسنگ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو پٹیاں ہوتی ہیں وہ زیبرے کی طرح کی پٹیاں ہوتی ہیں، اس لیے اس کو زیبرا کراسنگ کہتے ہیں. اچھا، ہم کوئی قانون توڑتے ہوئے یہ احساس نہیں کرتے کہ صرف میں یہ قانون نہیں توڑ رہا، میں ترغیب دے رہا ہوں قانون توڑنے کی. مجھے دیکھا دیکھی اور بھی بہت سے لوگ قانون توڑیں گے. فارسی میں کہتے ہیں چاکا اتار لو. جی جی، دوسروں کا چاکا اتار. ہاں، اور وہ ساروں کا گناہ بھی اسی کے سر جاتا ہے، اسی کے سر جاتا ہے. آپ باہر کے ممالک میں نا جی اگر کوئی قانون توڑتا ہے نا تو پہلے تو اس کی گاڑی میں بیٹھی ہوئی اس کی فیملی ہی اس کو آڑے ہاتھوں لیتی ہے، باقاعدہ اسے بڑا بے عزت کرتے ہیں. بے شک اس کے بچے ہوں یا بیوی تو خیر کرتی رہتی ہے گھر میں بھی، مگر ادھر قانون توڑنے پہ گاڑی کے اندر اس کی باقاعدہ بیوی ہو یا اس کے بچے ہوں اس کی کھچائی کرتے ہیں. ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، چونکہ وہاں پہ بچوں کو نرسری سے قانون سکھایا جاتا ہے اور قانون کی عملداری سکھائی جاتی ہے، اس لیے ان بچوں کے بلڈ میں یہ شامل ہو جاتا ہے.
تو وہ پھر کسی کو قانون توڑتا دیکھتے ہیں تو بڑا سخت لڑتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں. عزیزی بھائی ساڈے بچے تے اپنے دوستاں نو فخر نہ دس رہے ہوندے نے میرے پاپا اشارے تے نہیں روک دے. اشارے تے بھی نہیں روکتے تے جان لے بھی انہاں نہیں روکنا, اللہ نے لے امی جانا. دے اشارے تے روک دے نا. ہاں جی, میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی اس بات کا احساس ہمیں ٹریفک سگنل یا ٹریفک قوانین کو دیکھ کے ہوتا ہے کہ کوئی بھی قانون توڑے تو اس کے پیچھے سارے لگ جائیں. ابھی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا, کوئی پولیس انسپیکٹر جو ہے نا جی وہ کسی ڈاکو گینگ کا سرغنہ نکلا ہے. مطلب وہ ڈکیت جو ہیں وہ ڈکیتی کر کے تو اس کو فون کر کے بتاتے تھے کہ باس کام ہو گیا ہے. اور اگر ان ڈاکوؤں میں سے کوئی پکڑا جاتا تو اس انسپیکٹر صاحب نے ایک باقاعدہ لیگل ایڈوائزری ٹیم بنائی ہوئی, وہ اس کا مقدمہ لڑ کے اس ڈاکو کو چھڑاتی بھی ہے. ایک اور خبر اڑتے اڑتے میرے کان تک پہنچی کہ ایک ATS اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ کا ایک انسپیکٹر ہے, اس نے اپنے محکمے سے نا جی کہا کہ میں نے فلاں جگہ کہیں چھاپا مارنے کے لیے جانا ہے, اور اس نے کو اپنا جوان لیے, کمانڈو شمانڈو اور گاڑیاں بھی ایک دو لیں, اور وہ ان سب کو لے کے تو ایک شادی پہ چلا گیا. ادھر وہ باہر کھڑے رہے گڈیاں شڈیاں لگا کے, بندوقیں شندوقیں پکڑ کے, اور بڑے آرام سے وہ کسی دوست کی رشتہ دار کی شادی اٹینڈ کر کے تو واپس آ گیا. وہ سکواڈ میں سے کسی نے شکایت کی کہ بھائی جی یہ تے سانو اوتھے لے گئے ہجے. ویاہ والے بھی اس افسر نو کہندے ہونگے تسی آؤ گے تو کھانا کھلے گا جی. ہاں جی ہاں جی, کھانا کھلا کے تو پھر آ گیا واپس. تو میں سوچ رہا تھا کہ اس طرح کے جو افسران ہیں جی جو اصولوں کو توڑتے ہیں یا کوئی رشوت لیتے ہیں یا کسی گینگ کی سربراہی کر رہے ہوتے ہیں, کوئی کسی کو بدتمیزی سے بلاتے ہیں, ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم باقاعدہ برے کاموں کی مثال بن رہے ہیں, برے کاموں کا راستہ دکھا رہے ہیں باقی کولیگز کو بھی. اور اچھا آدمی جو ہے اس کو یہ فخر کرنا چاہیے کہ وہ ایک اچھی مثال بنا ہوا ہے. تو یہ اس طرح کے لوگوں پہ بڑا ترس آتا ہے کہ یار یہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں پیسے کے لیے, یہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں اپنے آپ کے لیے, ان کو یہ احساس تک نہیں ہو رہا کہ ہم باقاعدہ دوسرے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں پیڑے کموں کے لیے, ہم دوسرے لوگوں کی برائی کی تربیت کر رہے ہیں. اور دیکھو نا اب یہ کتنی عجیب بات لگتی ہے کہ ایک انسپیکٹر صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ ڈاکوؤں کے سرغنہ بن جائیں. چوکیدار چور ہو گیا, چوکیدار ہی چور ہو گیا, اور وہ چوکیدار جو ہے وہ ظاہر ہے پھر چور ہونے کے بعد وہ اپنی پوری ٹھاٹ سے شان بان سے رہتا ہوگا, گڈیاں گڈیاں یہ وہ اگے پیچھے لے کے, اور پیسہ بھی خرچتا ہوگا, اس کے بچے بھی خرچتے ہوں گے. تو باقی ملازمین جو ہیں وہ کس طرح سڑتے کڑتے ہوں گے کہ یار تنہا تے دی بھی ساڈے جی نہیں ہوئی ہیں, اے باقاعدہ پھر رہا ہے کوئی سوسائٹی دا مالک بن کے یا کسی فیکٹری کا مالک بن کے پھر رہا ہے. اسی بھی تنہا داراں, اسی کھجل ہون ڈے ہیں, اسی سر سر موٹر سائیکل ہی سٹارٹ کر کے دفتر آنے ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ یہ ہمیں لازماً یہ خیال کرنا چاہیے برا کام کرتے ہوئے بھی کہ ہم برائی کا راستہ کھول رہے ہیں, اور پھر اس راستے سے ہر آنے والے کا گناہ بھی ہمارے سر ہوگا. اور اچھا کام کرتے ہوئے بھی یہ فخر کرنا چاہیے اور یہ سٹرینتھ دل میں رکھنی چاہیے کہ میں اچھائی کا راستہ بن رہا ہوں, میں کلہ یہ اچھائی نہیں کر رہا, مجھے دیکھ کے انشاءاللہ تعالیٰ کو اور بھی جو اچھائی کرے گا اس کا ثواب بھی میرے کھاتے میں جائے گا. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ سوئے ہوئے کو جگانا بہت آسان ہے لیکن جاگے ہوئے کو جگانا بہت مشکل. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.